الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المقین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. سبھی مل کر کے پڑھیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلندی پر پہنچے آپ اپنے کمال سے. کشف الدجا بجمالہ، کفر کی تاریکی دور ہوئی آپ کے نور و جمال سے. حسنت جمیع خصالہ، یا رسول اللہ آپ کی ہر ادا حسین و خوبصورت ہے. اور پھر چوتھا مصرع حضرت شیخ سعدی نے نہیں فرمایا. چوتھا مصرع حضرت شیخ سعدی نے نہیں فرمایا. چوتھا مصرع خود رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ وآلہ. اسی لیے اس شعر کی اتنی برکت ہے، اتنی مقبولیت ہے، اور بھلا کیوں نہ ہو کہ جس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کا قول پاک ہو، اس کی مقبولیت کا عالم کتنا بلند ہوگا. تو نبی کونین نے ارشاد فرمایا جب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چوتھا مصرع لکھ نہیں پا رہے تھے، آپ کے ذہن میں بات نہیں آ رہی تھی کہ لکھوں کیا، تو خواب کے اندر اللہ کے پیارے حبیب خود تشریف لائے اور اس شعر کی تکمیل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شیخ سعدی اس کے آگے یوں کہہ دو کہ صلو علیہ وآلہ، کہ آپ پر اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام ہو. بلغ العلا بکمالہ، بلندی پر پہنچے آپ اپنے کمال سے. شب معراج میں رب تعالیٰ نے جو اپنے محبوب پاک کو اپنے دیدار کے شرف سے مشرف فرمایا اور ایسے اعجاز و شرف سے مشرف فرمایا کہ ایسا اعجاز، ایسا شرف نہ کسی کو ملا ہے، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا. اور ملنا تو دور کی بات ہے، کسی بھی دل، کسی بھی قلب کے اندر ایسا خیال تک بھی نہیں گزرا کہ ایسے بھی اعزاز سے مشرف کیا جا سکتا ہے. ایسے اعجاز و اکرام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو سرفراز فرمایا. معراج کی شب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار فرمایا. ورنہ انبیاء کرام تو اور بھی اس دنیا کے اندر تشریف لائے. آدم علیہ السلام بھی تشریف لائے، کلمہ پڑھایا اپنے امتیوں کو، اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کلمہ پڑھایا اپنی امت کو، اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اسماعیل علیہ السلام نے بھی کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. ہر نبی کلمہ پڑھاتے رہے، رب کی وحدانیت کا اقرار کراتے رہے، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان سے قبل آخری نبی
حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی پڑھایا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن واہ رے نبی کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پاک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو دلیل مانگی گئی تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا صرف لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، کلیم اللہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ذبیح اللہ علیہ السلام، موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب نے کہا لا الہ الا اللہ، مگر خاتم النبیین ارشاد فرماتے ہیں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. آخر آدم علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نے نہیں کہا اشہدو. نبی کونین کیوں فرماتے ہیں اشہدو؟ اس لیے کہ گواہی وہ دے جو دیکھ کر کے آیا ہو. گواہی وہ دے جو دیکھ کر کے آیا ہو. تو دیکھنے والی ذات صرف ایک محمد الرسول اللہ کی. اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں لا اشہد اللہ الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور حضرات صرف ایک ذات اللہ اکبر نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کتنے قریب ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اے جبریل جاؤ براق کو 70,000 فرشتوں کو لے کر میرے محبوب کے کاشانہ مبارکہ پر حاضری دو، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میری بارگاہ میں لے آؤ. حضرت جبریل امین آئے، دیکھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، ہلکی اور خفیف نیند کے اندر آرام فرما رہے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل میں نے تمہارے لبوں کو کافور سے پیدا فرمایا ہے، اپنے لبوں کو محبوب پاک کے قلبوں پر رکھ دو، تمہارے کافور کے لبوں کی ٹھنڈک محبوب پاک کے قلب پاک پر محسوس ہوگی اور میرا محبوب اپنی ما زاغ البصر وما طغی والی آنکھوں کو کھول دے گا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے لبہائے مبارکہ کو نبی کونین علیہ السلام کے پیر مبارک کے تلوائے مبارکہ پر اپنے لبِ مبارکہ کو مس کیا. ٹھنڈک قلب پاک رسول پر، دل پاک رسول پر محسوس ہوئی اور اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی آنکھوں کو کھولا. حضرات بات کچھ سمجھے آپ کہ نبی کونین کے تلوائے مبارکہ پر ہی بوسہ کیوں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو رب تعالیٰ حکم فرماتا کہ پیشانی پر بوسہ دے لو، تب بھی قلب پاک پر ٹھنڈک پہنچی تھی. چشمان مبارکہ پر حکم ہو جاتا کہ چشمان مبارکہ کو بوسہ دے لو، لبہائے مبارکہ کو بوسہ دے لو، سینہ مبارکہ کو بوسہ دے لو. آخر تلوہ مبارک جو پیر کے نیچے جو تلوہ ہوتا ہے اسی مقام پر بوسہ دینے کا حکم کیوں؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں تاکہ اس میں اشارہ اس طرف ہے تاکہ قیامت تک کی آنے والی دنیا دیکھ لے کہ جس مقام پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کی رسائی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کریم کی ابتدا ہوا کرتی ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام براق لے کر کے آئے. براق کی رفتار اتنی تیز کہ جہاں پر نگاہ کی انتہا ہو وہاں پر براق کا ایک قدم. پہلا سفر براق سے مسجد اقصی میں پہنچے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے پیغمبر موجود، مصلی امامت خالی،
صفے بنی ہوئی ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ امامت تو آپ فرمائیں گے. آپ آگے بڑھے, امامت فرمائی. سارے نبیوں کے امام, امام الانبیاء. وہاں پھر پہلے آسمان سے نور کی سیڑھی ظاہر ہوئی. پہلے آسمان سے نور کی سیڑھی ظاہر ہوئی مسجد اقصی کے اندر. وہاں سے آپ نور کی سیڑھی سے پہلے آسمان پر فرشتوں کو قیام کے اندر پایا. آپ کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ عبادت کا بڑا اچھا طریقہ ہے. دوسرے آسمان پر پہنچے, فرشتوں کو رکوع کے اندر عبادت کرتے ہوئے پایا. قلب پاک کے اندر خیال آیا کہ بڑا اچھا طریقہ ہے, کاش میری امت بھی ایسی عبادت کرے. تیسرے آسمان پر پہنچے, فرشتوں کو سجدے کے اندر. جیسے ہی تیسرے آسمان پر پہنچے, فرشتے سجدے میں تھے. نبی کونین علیہ السلام پہنچے, فرشتوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا, سلام بارگاہ رسالت کے اندر پیش کیا اور واپس سجدے میں سر رکھ دیا. نبی کونین کو یہ عبادت بھی بڑی پسند آئی, کاش میری امت کے لیے بھی ایسی عبادت ہو. آگے تشریف لے گئے, آگے دیکھا کہ فرشتے قاعدے کے اندر بیٹھ کر رب کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب کو یہ عبادت بھی بڑی پسند آئی کہ کاش ایسی عبادت میری امت کے لیے بھی ہو. اللہ رے ایک ایک آسمان سے ہوتے گئے, عبادت کو ملاحظہ کرتے گئے, اور اللہ اکبر جو قلب پاک کے اندر آ رہا تھا کہ میری امت کے لیے بھی ایسی عبادت ہو. آخر کار آپ وہاں سے 7 آسمان کی دوریاں پار کر چکے. اس کے بعد جبریل امین نے اپنا پر بچھایا کہ یا رسول اللہ یہاں تو نور کی سیڑھی سے آنا ہوا, اب آپ میرے پر تشریف رکھے. حضرت جبریل علیہ السلام کے پر تشریف رکھ کر کے کتنی سپیڈ ہوگی. حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کے حلقوم پاک پر چھری تھی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنت سے دمبا لے کر کے پہنچو زمین پر, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر دمبا رکھ دو. آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے جبریل امین علیہ السلام نے اس حکم کو بجا لا کر کے جنت سے دمبا لا کر کے زمین پر لٹا دیا. کتنی اسپیڈ, کتنی رفتار حضرت جبریل علیہ السلام کی. حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر آپ جلوہ فرما ہوئے. حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں سے آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرۃ المنتہا یعنی کہ سدرہ کی بھی انتہا, وہاں لاسٹ چھوڑ تک. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا. وہیں ٹھہر گئے. رف کی سواری ایک سبز رنگ کا تخت ظاہر ہوا. یا رسول اللہ آپ اس پر تشریف فرما ہوئیے, اب میری یہیں تک حدود ہے. رف پر سوار ہوئے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم رف پر سوار. اب رف کی رفتار اس سے بھی کئی زیادہ تیز. پلک جھپکنے سے پہلے ہی جتنی دوریاں ابھی تک طے ہوئی تھی, ایک پلک کے اندر ہی اتنی کئی دوریاں, کئی مقامات پار ہو گئے. رف بھی جا کر کے رک گیا. ہزاروں مقامات پار, ہزاروں منزلیں طے, رف بھی رک گیا. اب حجاب کبریا کے قریب آ رہے تھے. اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے محبوب چلے آؤ. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا. قلب پاک پر رقت تھی کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. تنہا تھے, اکیلے تھے. آواز آئی کہ میری طرف چلے آؤ. یہ آواز کیسی تھی بتانا مقصد. یہ آواز کیسی تھی؟ جیسی آواز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی. اسی آواز کی مشابہت آواز آپ کو سنائی دی کہ محبوب چلے آؤ. آخر جناب سیدنا صدیق اکبر جیسی ہی آواز کیوں؟ اس لیے کہ محبوب خدا کے سب سے قریب ہی وہی ہے. یارے غالب مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر ہر مقام پر ساتھ. آج قبر کے اندر بھی, قبر کے قریب بھی, سب سے قریب جو ذات پاک ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر.
اسی لیے آواز انہی کی کہ میرے محبوب کو اگر کسی کی آواز سے اگر تسلی ہوگی تو وہ جلال سیدنا صدیق اکبر کی آواز. اسی لیے رب تعالیٰ کا حکم ہوا تو وہ بھی کس سے مشابہت؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت کھاتی ہوئی مشابہت والی آواز آپ کو سنائی دی. اب دیکھو حضرت جبریل پہلے براق پر چلے، پھر آپ نور کی سیڑھیوں سے چلے، پھر حضرت جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے پروں پر چلے، پھر رف رف پر چلے. کتنی دنیا طے ہوئی، اللہ اکبر، ساری دنیا طے ہو گئی. لیکن اب رب کریم نے ارشاد فرمایا اے محبوب چلے آؤ. اللہ کے پیارے حبیب نے صرف اپنا ایک قدم آگے بڑھایا تو صرف ایک قدم کے اندر زمین سے لے کر کے ساتوں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر رف رف تک جتنی دوریاں طے ہوئی تھی صرف ایک قدم کے اندر اتنی ساری دوریاں ایک قدم میں طے ہو گئی. اسی لیے تو کہا گیا کہ جبریل بوسہ دینا ہے تو تلوہ مصطفیٰ پر دو، تاکہ قیامت تک لوگ دیکھ لیں کہ جہاں پر جبریل امین علیہ السلام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کریم کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. بار بار حکم ہوتا رہا کہ محبوب چلے آؤ. اللہ کے پیارے حبیب پاک ایک ایک قدم بڑھاتے تھے. اتنی کی اتنی دوریاں ابھی تک جتنی طے ہوئی تھی اتنی کی اتنی دوریاں طے ہوتی ہے. کتنی اسپیڈ رہی ہوگی محبوب خدا کی. اور پیارے جب واپس لوٹے ہیں نا تو اللہ کے پیارے حبیب جب اپنے حجرہ پاک کے قریب پہنچے ہیں تو جب حجرہ بند کر کے گئے تھے تو چٹکنی جو ہل رہی تھی، جو ساکل ہل رہی تھی، ابھی تک ہل رہی تھی. اتنی سی دیر وضو کر کے گئے تھے، وضو کا پانی جو بہہ رہا تھا ابھی تک بہہ رہا تھا. بستر مبارک سے جو نکلے تھے تو بستر مبارکہ کے اندر جو گرمی تھی، بستر جسم کی بنا پر گرم ہوتا ہے، وہ گرمی ابھی تک موجود. اتنا سفر بھی طے ہو گیا اور کرانے والی، اور نبی نے نہیں فرمایا کہ میں نے معراج کی. اللہ کے پیارے حبیب نے دعویٰ نہیں فرمایا. دعویٰ کرنے والی ذات رب کائنات رب تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. رب تعالیٰ دعویٰ فرما رہا ہے کہ میں نے سیر کرائی. اے محبوب میں نے سیر کرائی، دعویٰ تو رب کائنات کا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب پہنچے حجاب کبریا کے اندر اور اتنے قریب ہوئے. درود پاک پڑھتے جائیں اور اس بات کو سماعت کرتے جائیں. درود پاک پڑھتے پڑھتے اس بات کو سنیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میرے قریب ہو جاؤ. اللہ کے پیارے حبیب قریب ہوتے گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ رب تعالیٰ کے بالکل سامنے ہو گئے. اللہ کے پیارے حبیب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رب کریم کے اتنے قریب ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت میرے شانوں کے درمیان میں رکھا کہ اس دستے قدرت کی میں نے خندق کو اپنے سینے میں پا لیا. اللہ اکبر. اتنا قریب ہو گیا اور جیسے ہی قریب ہوا تو رب کی بارگاہ میں نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام تعریفیں، خوبیاں، نماز، عبادتیں اے پروردگار عالم تیرے لیے. ساری عبادتیں، ساری خوبیاں، ساری حمد اے مولا، ساری پاکیزگیاں اے مولا تیرے لیے. 3 جملے استعمال میں لیے تھے. التحیات للہ والصلوات
वत्तय्यिबातु, सारी पाकीज़गियां, नमाज और खूबियां ये मौला तेरे लिए। तो रब ताला ने इनाम में इरशाद फरमाया, जवाब में इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलाम, रहमतें और बरकतें महबूब तुम पर हो। सलाम, रहमतें और बरकतें, रब ताला की बारगाह से भी तीन जुमले, रब ताला की बारगाह से भी तीन जुमले। तो रब के महबूब ने कहां कहां याद फरमाया इस उम्मत पाक को? जब पैदा हुए थे तो रसूल कायनात ने कहा था रब्बे हबली उम्मती। पैदा होते ही उम्मत को याद फरमाया। बुराक पर जब जलवा फरमा हो रहे थे, सर को झुका लिया था, तो नब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह बढ़ते क्यों नहीं, रुक क्यों गए? तो कहा कि मुझे मेरी गुनहगार उम्मत याद आती है कि पुल सिरात को वो कैसे पार करेगी। सफर की इब्तिदा में उम्मत को याद फरमाया, और जब कब्र अनवर के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब को लिटाया गया तो लब पर उम्मती था। आखिरी वक्त में भी गुनहगार उम्मत को, और अभी जब अल्लाह की बारगाह के अंदर मौजूद हैं, रब ताला से हम कलामी कर रहे हैं, रब ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो रसूल कायनात ने उस वक्त भी इस गुनहगार उम्मत को याद फरमाया, और ऐसे याद फरमाया कि इस गुनहगार उम्मत के गुनहगारों को अपने साथ किया और अर्ज किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलामती हम पर, यानी ये परवरदिगार आलम मुझ पर भी और मेरे गुनहगार उम्मतियों पर भी। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और नेक बंदों पर भी सलामती हो। अल्लाह अल्लाह, रब के महबूब इस वक्त भी इस गुनहगार उम्मत को याद फरमा रहे हैं। 50 वक्त का नमाजों का तोहफा लिया, और जो इबादतें आपके दिल को भा रही थी, आपके कल्बे मुबारका को पसंद आ रही थी, वैसी ही इबादत नमाज की शक्ल में रब ताला ने अपने महबूब पाक को इस रात में खास तोहफा अता फरमाया। जो फरिश्तों की, सारी फरिश्तों की नमाज का मजमुआ था, कोई फरिश्ते कयाम में, कोई रुकू में, कोई कायदे में, कोई सजदे में, अल्लाह के प्यारे हबीब को यही सारी इबादतों का मजमुआ अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक को अता फरमाया। वापस लौटे, जिब्रील हम सिदरातुल मुंतहा पर जब पहुंचे, अल्लाह के प्यारे हबीब से जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क्या गुफ्तगू हुई? अल्लाह के प्यारे हबीब अर्ज के इरशाद फरमाते हैं, मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तो रब ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो मैंने फिर अर्ज किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। जैसे ही नबी कौनैन ने इतना कहा तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पुकार करके कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या तहियात की तकमील हो गई जो आज हम नमाज में पढ़ा करते हैं। हजरत मोहतरम, कितने खुश नसीब हैं हम उम्मते मुस्तफ़ा कि अल्लाह ताला ने ऐसी इबादत जो फरिश्तों की इबादत जैसी है, अल्लाह ताला ने हमें मोमिनों को अता फरमाए। यकीनन ये हमारी मेराज है कि हम नमाज अदा करते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्चा और पक्का नमाजी बनाए, शरीयत मुतहर्रा का पाबंद फरमाए, हमारे दिलों के अंदर इश्के रसूल, इश्के सहाबा, इश्के अहले बैत अता फरमाए, इश्के औलिया अता फरमाए, हमारा खात्मा बिलखैर ईमान पर फरमाए। मौला ताला अपने महबूब पाक इस मेराजुन नबी शरीफ के सदके में मौला हमारी दुआओं को शर्फ़े कबूल फरमा। मुफ्ती सलमान साहब को रिहाई अता फरमा, उनके हक में बेहतरी अता फरमा, और हर आलिम के हक में अल्लाह ताला बेहतरी अता फरमाए। हर उम्मत मुस्तफ़ा के हर फर्द के हक में अल्लाह ताला बेहतरी अता फरमाए। ये